نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کائنات میں جو آنے والے حالات ہیں اس کا اصل علت بیان فرمائے کہ انسانوں پر یہ حالات کیوں آتے ہیں، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہے. فرمایا میرے محبوب اللہ جل جلالہ نے وما اصابکم من مصیبت، اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا صلہ ہے، بدلہ. ویعفو عن کثیر، بہت کچھ تو اللہ پاک معاف کر دیتے. اگر ہر غلطی پر اور ہر گناہ پر اللہ پاک پکڑنا شروع کر دے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے. لیکن بعد وقت وہ کسی گناہ پر پکڑ لیتے ہیں تاکہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے. اللہ پاک نہیں چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھ سے دور ہو جائے، اللہ چاہتے ہیں یہ بندہ قریب ہو جائے. اس کو اپنے بندوں سے پیار ہے. 90-70 ماہوں سے زیادہ پیار ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے رحمت کے 100 حصے کیے. ایک حصہ سارے مخلوق پر تقسیم کیا، ایک حصہ اس میں انسان نہیں ہے، جانور، چرندے، پرندے، درندے، چونٹیاں، یہ سارے مخلوق. تو ایک ماں کے حصے میں کتنا حصہ آیا ہو. پھر بھی ماں نہیں چاہتی اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی. کہتے ہیں ایک آدمی نزع کا حالت تھا اور اس کا فرمایا یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہے ان کی خدمت کر کے جنت کا دروازہ کھولو یا نافرمانی کر کے اپنے اوپر بند کر دو. تو ساری زندگی ماں کو ستایا. موت کا وقت آیا، جان نہیں نکل رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا. پہلے تو پوچھا کیا غلطی ہے، کہا ماں ناراض ہے، والدہ ناراض ہے. کہا اس کی والدہ کو بلاؤ. بلا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو معاف کر دو تاکہ اس کی روح نکل جائے. کہا اس نے ساری زندگی مجھے ستایا، میں کیسے معاف کر دوں. کہا پھر تو ہم اس کو آگ میں جلائیں گے. جب ماں نے سنا تو اس نے کیا کہا میں نے معاف کر دیا. اپنے بیٹے کے جلانے کو برداشت نہیں کر سکے تو اللہ پاک کیسے برداشت کریں کہ میرا بندہ جہنم میں جل جائے. اس لیے اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جوانی سے لے کر موت کی آنے والی گھڑی تک موقع دیا.
کہ جب بھی یہ توبہ کر لے اور میری طرف قدم بڑھائے تو میں اس بندے کو معاف کر دوں گا۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی۔ دیکھو کیسے بہانہ ڈھونڈتی، حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے یہ حدیث شریف کئی دفعہ عرض کی۔ ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کوئی فرما برداری نہیں کی، اور تم مومن ایمان والا تھا، کافر کے لیے بخشش نہیں۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے خود جانتا تھا کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے، تو مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو اپنے عقل کے مطابق۔ ہر آدمی اپنے عقل سے سوچتا ہے، اس کی عقل میں یہ تھا کہ پانی میں اگر میرے ذرات بہہ گئے، ہوا میں اڑ گئے تو میری جان چھوٹ جائے۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ خدا کی قدرت سے کہاں بھاگوں گا، لیکن خدا کی رحمت بھی دیکھو، وہ بھی بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، اور میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا پیش کروں گا؟ لہذا جب میری روح نکلنے لگے تو میری جسم کو آگ میں جلا دینا، اور جب راگ بن جائے، میری جسم کا راگ بن جائے تو آدھا راگ ہوا میں اڑا دینا اور آدھا راگ جو ہے پانی میں بہا دینا، تاکہ میرے ذرات ختم ہو جائے۔ یہ اس نے اپنے عقل سے تدبیر سوچی، خدا کی قدرت کو سامنے نہیں آیا نہیں۔ ساری زندگی دیکھو، علماء نے لکھا ہے جب آدمی کے ساری گناہ کرتا ہے نا، اس کی عقل پہ پردے آتے، پردے۔ یہ اس اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتا ہے جس سے بڑا مہربان کائنات میں اس پہ کوئی نہیں۔ صبح ہاتھ بڑھاتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا آ جائے، شام کو بڑھاتا ہے، صبح تک ہاتھ پھیلاتا ہے، اور توبے کے دروازے مشرق سے مغرب تک کھلے ہوئے، بندہ جب چاہے اللہ کی طرف رجوع کر دے، کوئی وقت اس کے لیے نہیں ہے، کسی کے سامنے جانے کی، جھکنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے جھک جائے، اور اس کے اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ شہرک جو پیچھے گردن میں ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں تم جاؤ گے، جنگل میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، پانی میں جاؤ گے، ساری دنیا چھوڑ دے گی، میں نہیں چھوڑوں گا۔ ماں بھی چھوڑ دے گی، باپ بھی چھوڑ دے گا، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ قبر میں بھی بندے کے ساتھ۔ ایک قصہ لکھا ہے نا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، راستے پہ دیکھا ایک کچھوا تیزی سے بھاگ رہا تھا، ایک کچھوا بڑے تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ ایسا بھاگ رہا ہے، تیز جا رہا ہے جیسے کسی کام سے جا رہا ہے۔
وہ کچھوا جب آگے گیا، وہ بچھو جو ہے، بچھو بھاگ رہا، کچھوا نہیں بچھو، تو آگے پانی آیا، نہر آیا، اس نہر میں ایک مینڈک نکل آیا۔ مینڈک دو قسم کے، خشکی کے ہوتے ہیں، ایک تری کے۔ خشکی کے علامت کیا ہے؟ اس کے پنجوں میں پردہ نہیں ہوتا ہے، اور تری والوں کے پنجوں میں یہ جو اس کے ہاتھ کے پاؤں کے پنجے، اس میں پردہ ہوتا ہے، وہ اس سے وہ چپو کرتے ہیں۔ تو ایک مینڈک نکل آیا پانی کا، یہ بچھو اس کے کمر پر سوار ہو گیا۔ اس کو اور زیادہ تعجب ہوا جنید بغدادی رحمۃ اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے باقاعدہ کسی کام سے جا رہا ہے، انتظام اس کے لیے سارا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دوسری کشتی خریدی اور وہ نہر پار کر دی۔ وہ بچھو مینڈک نے آگے کنارے پہ اس کو اتار دیا، وہ بھاگتے بھاگتے آگے گیا، یہ اس کے پیچھے گئے۔ آگے جا کر دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے بے ہوش پڑا ہوا خراٹے لے رہا، درخت کے نیچے بے ہوش پڑا ہوا خراٹے لے رہا ہے، اور سانپ اس کے اوپر کنڈلی بنائی ہوئی، اب حملہ کرنے کے لیے۔ سانپ جو ہے یوں چلتے چلتے حملہ نہیں کرتا، پہلے کنڈلی بناتا ہے پھر حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرنے والا ہے۔ یہ بچھو سیدھا پہنچا اور اس نے سانپ کو ڈس لگایا، وہ ادھر ہی مر گیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے جس کے لیے خدا نے اتنا انتظام کیا، کہاں سے بچھو کو بھیجا اور کہاں پانی میں تھے، مینڈک نکالا اور سارا انتظام کیا۔ وہ بیٹھ گئے، یہ اٹھے گا تو میں اس سے تھوڑا دعا مانگ لوں۔ اللہ والوں سے لوگ دعا مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی، اللہ کے لاڈلے ہوتے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا؟ اللہ کتنا مہربان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جب وہ ہوش میں آیا تو نشے میں تھا، شراب پی کر نشے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ہوش میں آیا، نے کہا کیا معاملہ ہے آپ کا؟ کہا میرا تو یہی معاملہ ہے، میں شراب کے نشے میں مست تھا۔ اچھا، حیران اور حیرانی بڑھ گئی کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کیوں تعجب کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ نے ہدایت دینا تھا اور ان کو سمجھانا تھا اللہ پاک کتنا مہربان ہے۔ کہا اس طرح اللہ نے تیرے لیے انتظام کیا، بچھو کو کہاں سے بھیجا، اور اس نے آپ کے سانپ کنڈلی بنایا ہوا تھا، اس کو ڈس لگا کے مار دیا۔ تو اس نے اس کے منہ سے نکلا، آخر اللہ کا بندہ تھا، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان کا نور تھا، اس کے منہ سے کیا نکلا؟ اچھوں کا خدا ہے تو ہم بروں کا خدا کون ہے؟ وہ اللہ اچھوں کا خدا ہے تو ہم بروں کا بھی تو وہی خدا ہے۔ اور پھر اس کو اللہ نے توبے کی توفیق دے دی، اللہ نے ہدایت دینا تھا کہ یہ بندہ، اس کو مجھے ہدایت دینی ہے۔ اس نے توبہ کی، اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ تو ایسا انتظام کرنے والا، بروں کے لیے بھی اچھوں کے لیے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کریمے کہ از خزانہ غیب، اے کریمے کہ از خزانہ غیب، کبر و ترسا وظیفہ خورداری۔ اے کریم ذات اللہ، تو بڑا کریم ذات ہے کہ تیرے غیب کے خزانے سے آتش پرست کو بھی روزی ملتی ہے، بت پرست کو بھی ملتی ہے، سورج پرست کو بھی ملتی ہے۔
دوستارا کجا کند محروم تو کی با دشمنا نظر داری. دوستوں کو کیسے محروم کرے گا جبکہ دشمنوں پر بھی تیری نگاہ رحمت ہے. کتنا مہربان ہے, کتنا اللہ کی ذات. ہم نے پہچانا نہیں, ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا, ساری دنیا کو پہچانا, اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ والوں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا, ساری زندگی اس پہ قربان کر دی. پیغمبروں نے پہچانے, انبیاء کرام علیہ السلام نے پہچانے, سب کچھ لٹا دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پہچان لیا, سب کچھ لٹا دیا. جو اپنے اللہ کی محبت و مہربانی پہچان لے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن ہم نے پہچانا نہیں, ہم دنیا کی محبت میں لگے, دنیا کے پیچھے لگے ہوئے. حالانکہ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ, دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے. یہ جتنے غلطیاں ہوتی ہیں دنیا کی محبت کی کرشمے. آپ دیکھ لو, جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, جہاں قتل و قتال ہوتا ہے, جہاں عدالتوں میں کیسے ہوتی ہے, پیچھے دنیا کی محبت لگی ہوئی. کہتے ہیں نا کہ ایک پیغمبر نے واعظ کیا, بیان کیا اپنی امت میں. کیا کہا؟ کہ اللہ نے جو صفت بندوں میں رکھی اس میں خوبی ہے, حکمت ہے, مگر شرط یہ کہ خیر میں استعمال ہو جائے. تو ایک امتی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا دنیا کی محبت میں کیا خیر ہے, یہ تو ہر غلطی کی جڑ ہے. امتی کھڑا ہو گیا, پیغمبر نبی کے بات پر اعتراض کرنے. اس اللہ کے نبی نے کہا نا اس میں بھی خیر ہے, خوبی ہے, اگر اعتدال میں استعمال ہو. دنیا کی محبت میں بھی خیر ہے, اعتدال کے ساتھ ہو, نہیں تو نظام کائنات ختم ہو جائے گا. اس نے کہا اس میں کوئی خیر نہیں. تو اس نبی نے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ سب کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے. اچھا میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ دنیا سے تم ناجائز محبت نہیں, جائز حد تک. ناجائز محبت ہر غلطی کی جڑ ہے, جائز محبت تک حدود کے اندر. جب دعا مانگی سب کے دل سے محبت نکل گئی. اب دکاندار نے دکان بند کر دی, ٹھیلے والے نے ٹھیلا بند کر دیا, تاجر نے تجارت بند کر دی, مزارع نے زراعت بند کر دی, سب چیزیں بند, کارخانے بند, دکانیں بند, ٹھیلے بند. اب صبح ضرورت پڑے ٹماٹر کی, پیاز کی, ٹھیلا بند, دکان بند. چاول کی ضرورت پڑے بند. وہ اس کو بولے بھائی مجھے ایک چاول دے دو, ٹماٹر, وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے کرنا. کیوں نہیں کرنا ہے؟ میرے دل میں محبت ہی نہیں ہے دنیا کی. تو یہ نظام کائنات قائم, نظام کائنات درہم برہم ہو گیا. وہ پھر بھاگتے ہوئے آیا, اے اللہ کے نبی دعا کرو تاکہ اللہ پاک پھر وہ محبت جو اپنے حد میں دنیا کی ڈال دے. تو اللہ کی طرف سے ہر آنے والا صفت خیر کا ہے, شر کا نہیں ہے. شر کا مادہ تو ہے نہیں اللہ کی, لیکن اعتدال میں استعمال ہو جائے. اگر اعتدال میں نہیں ہوگا تو یہ بیوی بچوں کا پالنا, یہ دنیا کا نظام چلانا, یہ سب ختم ہو جائے. خیر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں بھٹک جاتا, کدھر چلا گیا. قصہ سنا رہا تھا اس آدمی کا, وہ بچھو کا, کہ بچھو نے جب ڈنڈ لگایا
اس آدمی وہ جاگ گیا اللہ کی محبت کا سنا رہا. اللہ کو کتنی محبت اپنے بندوں کے ساتھ. تو اس بندے نے کیا کہا؟ اچھوں کا خدا ہے تو بروں کا کون ہے؟ ہم بروں کا بھی تو خدا ہے. اور پھر اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی. اب آپ کہیں گے پھر دنیا میں تکلیف کیوں آتی؟ اللہ پاک کہتے ہیں تم گناہ کرتے اس کی صلہ ہے، لیکن تکلیف کیوں بھیجتے جب اللہ کو محبت ہے؟ ایک اللہ والے نے اس کا عجیب جواب دیا. ایک اللہ والا بیان کر رہا تھا، اس نے عجیب جواب دیا جو ہمارے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے، بڑے غور سے سننے کا. ایک اللہ والا کہنے لگا دنیا میں جو تکلیف آتی ہے اس کی 3 شکلیں. دنیا میں جو تکلیف آتی ہے اس کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں بن سکتی. پہلا نمبر، اللہ پاک کا اس تکلیف دینے میں فائدہ، اس لیے اللہ تکلیف دیتے ہیں، اس لیے اللہ پریشانی ڈالتے ہیں، مسائل لاتے ہیں کہ اللہ پاک کو اس میں کوئی فائدہ ہے. تو نعوذ باللہ اللہ پاک فائدہ لینے سے مخلوق کی ضرورت سے پاک ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ پاک غنی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے فائدے پہنچانے کی ضرورت نہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ نہ خدا کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ، ایسے ہی تکلیف دے رہا ہے، ایسے ہی اللہ پاک تکلیف میں ڈال رہا ہے. تو یہ تو لا یعنی کام ہے، بیکار. نہ اللہ کا فائدہ نہ بندے کا فائدہ، وہ تکلیف میں ڈال دیا. اور اللہ پاک لا یعنی سے پاک ہے، بیکار کام سے اللہ پاک ہے. بلکہ اللہ لا یعنی کو ناپسند کرتے ہیں. یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی، یہ علوم میں، کیمیاء سعادت میں بھی، نہج العابدین میں، علامت اعراض اللہ عن العبد اشتغالہ فیما لا یعنیہ. اللہ کی نشانی بندے سے اعراض کی یہ ہے، یعنی بندے سے اللہ نے اعراض کیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ اشتغالہ فیما لا یعنی، کہ بندہ بے کام کار میں، لا یعنی کام میں مشغول ہے. تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس سے اپنی نگاہ رحمت ہٹا دی. تو لا یعنی کام میں پڑھنا، لا یعنی بولنا، لا یعنی کام کرنا، یہ سب اللہ کی اعراض کی نشانی ہے. تو اللہ اتنا لا یعنی سے تو پاک ہے. جس چیز سے اللہ اعراض کرتے ہیں اس میں خود کیسے مبتلا ہے. تو دوسری شکل یہ بنے گی کہ اللہ کا بھی فائدہ نہیں اور بندے کا بھی، یہ تو لا یعنی، اس سے اللہ پاک ہے. تو تیسری شکل کیا بنے گی کہ اس تکلیف میں بندے کا فائدہ ہے. اللہ پاک کی طرف سے جو حالت آیا ہے اس میں بندے کا فائدہ ہے، خدا کا بھی فائدہ نہیں ہے، بیکار کام بھی نہیں ہے، بندے کا فائدہ ہے. آپ کہیں گے کیا فائدہ ہے؟ اس کا حدیث شریف میں جواب آیا. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جس کو ساری زندگی دنیا میں تکلیفیں پہنچی، کبھی اس کو راحت نہیں ملی، کبھی خوشی نہیں ملی. جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں گے صحابہ فرشتوں سے، اس بندے کو لے جاؤ، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دو. اس کو میں نے دنیا میں تکلیف میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، اس نے برداشت کیا، اب میں اس سے کیا حساب ہوں؟
ایک بندے کو تکلیف ملی ہوگی، اللہ پاک قیامت کے دن جب اس کو لائیں گے اپنے سامنے، اللہ پاک فرمائیں گے بندے یہ تکلیف تجھے پہنچی تھی؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ یہ تکلیف پہنچی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ یہ جنت کا یہ نعمت تجھے اس کے عوض میں دیا جاتا۔ تو جب وہ نعمت دے دی جائے گی تو دنیا کی تکلیف تو ختم ہو چکی ہوگی، دنیا میں ختم ہو گئی۔ یہ جو کچھ ہے ساری زندگی بھی تکلیف میں، موت پہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا عرض کرے گا؟ یا اللہ ساری زندگی مجھے دنیا میں تکلیفوں میں رکھتے اور اتنی تکلیفیں دیتے کہ لوگ میرے گوشت کو قینچیوں سے کاٹتے، لوگ میرے گوشت کو قینچیوں سے کاٹتے اور میں اس کو لوہے کی قینچیوں سے، اور میں اس کو برداشت کرتا، اور آج مجھے اس کا بدلہ ملتا، ساری زندگی اللہ کی نعمتوں میں رہتی۔ تو میرے دوستو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا حکمت کیا ہے خدا دینا چاہتا ہے جس بندے کو اللہ دنیا میں کسی تکلیف میں، ہاں لیکن آدمی عافیت مانگے، تکلیف نہ مانگے۔ یہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے دعا کرنا شروع کر دو یا اللہ مجھے تکلیف دے دو، برداشت نہیں کر سکتے ہم، اللہ کی آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو اللہ سے عافیت مانگیں گے، لیکن خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو برداشت کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے، اللہ کے آنے والے حالت پر اپنے دل سے راضی رہیں گے۔ اس لیے فرمایا اے مسلمان تیرے لیے واہ واہ ہے، اے مسلمان تیرے لیے واہ واہ ہے، واہ لمسلم ان اصابتہ حسنۃ حمد اللہ وشکر۔ اے مسلمان تیرے لیے واہ واہ ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کی ثنا حمد بیان کرے اور شکر ادا کرے تو اس کو اجر مل جائے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَيِّئَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ، اور اگر تکلیف پہنچ جائے تو پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور صبر کرے۔ تو مسلمان کو ہر حال میں کامیابی ہے، تکلیف میں بھی کامیابی ہے، راحت میں بھی کامیابی۔ تو میں نے وہ عرض کر رہا تھا کہ کیوں اللہ پاک ڈالتے ہیں، اللہ کو کیا فائدہ ہے بندے کو تکلیف؟ ایک تو بنیاد وجہ میں نے عرض کر دی کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ دنیا میں سزا مل جائے، آخرت کے لیے نہ رہ جائے، یہی معاف ہو جائے۔ ایک کانٹا چبھ جائے تو صدقے کا ثواب، ایک دن کا بخار آ جائے تو 1 سال کے گناہ معاف۔ ایک مسلمان کی کوئی چیز گم ہو جائے، ہائے میری چیز کہاں گئی، وہ پھر مل گئی، تو ایک صدقے کا جواب، ایک صدقہ قیامت کے دن ساری دنیا میں پھرتا رہے گا، کوئی دے گا نہیں، ایک صدقہ ایک نیکی کا ثواب نہیں دے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ کی رحمت کا بیان عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کی رحمت بانے ڈھونڈتی ہے، بانے رحمت حق بہانہ میں جویت، خدا کی رحمت بانا ڈھونڈتی ہے۔ وہ حدیث شریف بیان کر رہا تھا کہ آدمی کے انتقال کا وقت آیا، اور وقت آیا تو اس نے وصیت کی میرے جسم کو آگ میں جلا دینا اور میری راکھ کو آدھا پانی میں بہا دینا اور آدھے راکھ کو ہوا میں اڑا دینا تاکہ میرے ذرات تقسیم ہو جائے اور میری کوئی خدا کے سامنے پیشی نہ ہو۔ وہ اپنے عقل سے سوچے، خدا پاک نے ہوا کو حکم دیا اس کا ایک ایک ذرہ جمع کر دو، خدا سے کون جاتا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ایک پتا بھی درخت سے گرتا نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت سے گرتا ہے۔ تو کوئی
چیز ہل نہیں سکتی جب تک اللہ اجازت نہ دے. تو پانی بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، جیسے اللہ حکم چلاتا ہے ویسے ہی چلتا ہے. تو پانی کو حکم دے اس کے ذرات کو جمع کر دو، اور ہوا کو حکم دیا اس کے سارے ذرات کو جمع کر دو. جب جمع کر دیے گئے اللہ پاک نے بندے کو پھر اپنے سامنے کھڑا کر دیا. وہ تو قدرت کا مالک ہے نا، جیسے چاہے کر لے، کوئی اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دم نہیں مار سکتا. یہ سارے دنیا کے بادشاہ خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے مہلت دی ہے، ڈیل دی. جب پکڑنے پہ آ جائے پھر کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا. لو اجتمعت الامة ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ما كتب الله لك. اگر ساری امت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر پیچھے بیٹھے تھے، فرمایا یا غلام، اے لڑکے. عبداللہ ابن عمر جب اپنی جوان 12-13 سال کی، اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے ضرر اور اللہ نہ چاہے، لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تجھے ایک ذرہ بھی نقصان نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھا. تو سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. حکمت کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ انسان کے اعمال. عمل ٹھیک ہوگا حالات ٹھیک ہو جائیں گے، عمل خراب ہوگا حالات خراب ہوں گے. تو میرے دوست بزرگوں، میں اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہا تھا. اللہ نے اس بندے کو سامنے کھڑا کر دیا، اور سامنے کھڑا کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اے بندے، یہ تو نے کیا کیا؟ ایک تو ساری زندگی میری نافرمانی کی اور پھر اب میرے سے بھاگنے لگا، یہ دوسرا جرم. یہ کیوں کیا تو نے؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ، میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرا رہا تھا، میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا تھا، اس لیے میں نے یہ حرکت کی، آپ کے خوف سے یہ حرکت کی. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا بندے، تیرے دل میں میرا اتنا خوف تھا کہ تو نے اپنے آپ کو آگ میں جلایا، راگ بہایا. بندہ کہے گا ہاں یا اللہ. اللہ فرمائیں گے جاؤ، میں نے تجھے بخش دیا. کتنا بڑا مہربان ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا شروع میں ایک بات کہ اس کائنات میں جو حالات کیوں آتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو بھی تم کو تکلیف پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، اللہ بہت کچھ معاف کرتا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع. ہم ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کر لے. جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ کی رحمتوں کی بارشیں برسنا شروع ہو جائے گی. اللہ اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا. ہم اللہ کے صحیح بندے بن جائے. نہیں تو اگر بگڑ کے چلے گئے ساری زندگی ہماری خراب، ساری زندگی تباہ. لہذا ہم کیا کریں؟ اللہ کے بندے بن جائے، اللہ کی بندگی اختیار کرے. جس نے اللہ کی بندگی اختیار کر لی یہ ساری زندگی کا نافرمان، مگر آخری عمر میں ایک خوف خدا آیا، وہ بھی اپنے جان بچانے کے لیے. خدا پاک نے اس کو اس ایک خوف پر بخش دیا، بخشش کا فیصلہ فرما دیا. اس لیے میرے دوست بزرگوں، آپ سے درخواست ہے، میرے سارے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں جب کوئی معاملہ آ جائے اللہ کی طرف رجوع کرو، خدا سے معافی مانگو. اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ پاک آپ کے مسئلے کو حل فرما دے.
اس کے پاس حل کرنے کے بہت سارے راستے. تو ایک ہی حل ہے ہماری سارے مسائل کا، ایک ہی حل کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. حالات کیوں آتے ہیں ہماری گناہوں سے؟ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اس لیے اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی حالات ہے فوراً اللہ کی طرف. اذا فزعہ امر اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آتی فوراً نماز کی طرف دوڑتے. تو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، جب کوئی مسئلہ آ جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو. مگر میرے دوستو بزرگو، یہ میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا، خالی اس سے کام نہیں چلے گا جب تک یہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو، دل کے اندر اللہ کی عظمت نہ ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو، غیروں کی عظمت بیٹھی ہوئی ہو، غیروں کی محبت بیٹھی ہوئی ہو، تو یہ دل اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا. یہ دل غیر کی طرف، مسئلہ آئے گا پہلے غیر کی طرف رجوع کرے، وہاں سے نہیں حل ہوگا، پھر آخر میں اللہ کی طرف آئے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور اللہ کو اپنا بنانے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یہ محفلیں قائم ہوتی ہے، یہ مجلسیں ہوتی ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ بھائی ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اگر یہاں نہیں بنا مسئلہ، وہ بھی اللہ کی حکمت ہوگی، آخرت میں تو ضرور بنا کے دے گا. وہ تو ایسا دے گا کہ آدمی کہے گا ساری دنیا میں ایک مسئلہ بھی نہیں بنتا، اب سارے ادھر ہی بن جاتے اور اس کا صلہ مجھے ملتا. تو میرے دوستو بزرگوں، اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارا یہ دل جو غفلت سے بھرا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے. ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں آنکھیں بند کر دو تاکہ ادھر ادھر دھیان نہ جائے، دونوں ہونٹ ملا لو تاکہ زبان ہلے نہیں، سانس ناک سے لو، دل کے اندر جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اس دل کے اندر خیال کیجیے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے، جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کے